اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ زبردست، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، زندگی اچھی گزری ہے؟ بالکل زبردست، اللہ کا شکر ہے۔ آج تھوڑی روٹین پہ بات ہو جائے، روٹین کے حوالے سے۔ روٹین میں سب سے پہلی چیز آتی ہے جو ہیبٹ ہے، انسان کی عادات ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے فطرت۔ ہمیں عام لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ عادات جو ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں، فطرت کو ہم نہیں بدل سکتے۔ فطرت ہماری جبلت میں ہے، اور عادت جو ہے وہ ہم انوائرمنٹ سے بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کسی بندے سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اور کچھ عادات ایسی ہے جو ہم اپنے والدین کو بچپن سے دیکھتے ہیں جب، تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ یا کچھ روزمرہ کے کاموں میں ہم کوئی ایسے عمل کرتے ہیں کہ جن کو ہم عادت کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ عادت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کس چیز سے عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے؟ شریار بھائی، آپ نے نا ایک کوٹیشن سنی ہوگی، ٹرائی اگین ون ڈے یو ول بی سکسیزفل۔ تو ہم جو کام بار بار کرتے ہیں نا وہ عادت بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ کوئی بھی کام کریں وہ زیادہ ٹائم گیوننگ ہوتا ہے، وہ ہمیں چیلنج دیتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کمفرٹ زون جڑ جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام تو میں 1 سیکنڈ میں کر لوں گا، ہو سکتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو۔ کیونکہ آپ نے اس کو اتنی دفعہ ٹرائی کیا ہے نا کہ وہ آپ کی فطرت میں، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز چلی گئی ہے۔ تو اب آپ اگر اس کو کریں گے تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ اچھا، اس میں آصف بھائی یہ ہے کہ مثال عادت روزمرہ میں کیا ہمارے جو فوڈ وغیرہ ہے، کھانا پینا، تو ہم کچھ ایسا فوڈ کھاتے ہیں، کیا وہ چیز بھی عادت میں آتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر ایک چیز ہم کھا رہے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ چائے کا شوقین ہے، کوئی بندہ کافی کا شوقین ہے، کوئی بندہ ٹریول کرنے کا شوقین ہے، تو وہ چیز اس کو مزہ دیتی ہے۔ ہماری عادت کے ساتھ ایک چیز جو جڑی ہے نا وہ مزہ ہے۔ کیونکہ ہم اس کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کمفرٹ ہے، سکون حاصل ہے، کمفرٹیبل اس کے ساتھ فیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، بار بار کہا جاتا ہے نا۔ اگر ایک دن میں آپ کاؤنٹ کر لیں کہ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، ہفتے میں آپ کاؤنٹ کر لیں کتنی دفعہ اذان ہوگی، پھر 1 مہینے میں کاؤنٹ کر لیں کتنی دفعہ 1 مہینے میں اذانیں ہوں گی، پھر 1 سال میں۔ تو جب ایک چیز کو ہم بار بار سنتے ہیں یا جو بندہ بار بار اس چیز کو کرتا ہے تو وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے شریار بھائی، وہ جا کے نماز شروع کرتا ہے، اینڈ پہ تقریباً وہ شروع میں جو اس کا بچپنا ہوتا ہے وہ نماز میں نہیں گزرا ہوتا۔ ایک بچہ ہے جو شروع سے ہی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو تبلیغ کریں گے نا ایک ایسے بندے کو جو نماز کے نزدیک بھی نہیں جاتا، تو وہ کہے گا کہ یار کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنائے گا کہ یار میرے کپڑے ناپاک ہیں، یا چلو میں آ جاتا ہوں، یا وہ کہے گا کہ شام کی نماز میں آ جاؤں گا۔ تو کیونکہ وہ اس کی ہیبٹ نہیں ہوتی، نہ وہ اس کے سب کانشیس میں وہ نا بات ہوتی ہے کہ یار میں یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یا میں جو کروں گا یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، تو اس لیے وہ اس چیز سے کتراتے ہیں، اس کے تحت شعور میں یہ چیز چلی جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم کیونکہ دین کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، تو دین اسلام جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین حنیف ہے، بالکل، تو اسے دین الفطرہ بھی کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ پیدا ہوتے یہودی ہوتا ہے، نصرانی ہوتا ہے، اور نہ مجوسی ہوتا ہے۔ والدین یا اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، یا وہ معاشرہ ہے جو اسے یہودی اور نصرانی بناتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو جیسے آپ نے عبادات میں جو پہلی عبادت ہے نماز، ویسے تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے نہیں قرآن میں ایسا فرمایا کہ نماز عبادت، اللہ کا حکم ہی عبادت ہے. بالکل. تو جیسے دین الفطرہ ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے جب کائنات کو تو وہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ خدا نے بنائی ہے. تو اس کی عبادت میں یہ فطرت کیوں نہیں آتی؟ عبادت کو آپ نے یعنی کہ یہ عادت سے کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ عادت، اس کی عادت نہیں، وہ اس کا کمفرٹ، وہ اس میں مانتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے کہتا ہے کہ یہ اس کا کمفرٹ زون ہے. بالکل. اور اس میں نماز کے ہم کہتے ہیں نماز وہ کس لیے چھوڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سستی ہے، لیکن سستی پھر وہ دنیا کے کام میں، مثال آفس پہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو وہ پوری ڈیوٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری بھی عادت بن جائے نماز پڑھنے کی. شریعہ بھائی جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ فطرت جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے جینز میں شامل ہوتی ہے، اور دوسری جو عادات ہوتی ہیں نا وہ بیسیکلی آپ کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا وہ سیدھی سی بات ہے، وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ کی ماں ہوتی ہے، آپ کا باپ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ 7 سال جو شروع کے 7 سال ہیں جو عادت آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 99% جو عادات اس وقت ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا وہ باقی کی زندگی انہی عادات پہ گزارتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، 95% جو وہ عادات سیکھتا ہے نا وہ اس کے اوپر ریلائبل ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 5% اگر وہ خود کی عادات جو اس نے بنائی ہوتی ہیں نا وہ اس کے اوپر تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو چیز میں نے سیکھی تھی کیا وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ اس کے بعد سوچو بچار کرنے کے بعد جب وہ یہ رلائے کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے صحیح سیکھی تھی اور یہ چیز میں نے غلط سیکھی تھی تو وہ اس کو چینج کرتا ہے. لیکن سب سے پہلے کوئی بھی عادت ہے اگر اس کو چینج کرنا ہے نا تو ہمیں ایک بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری کون کون سی عادات ہیں. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ کمبینیشن آف ہیبٹس ہے، وہ مختلف عادات کا جو نا کمبینیشن ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی عادات ہوتی. مثال کے طور پر باپ گھر ہوتا ہے اور دروازہ نوک ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو کہتا ہے جاؤ اس سے کہنا کہ آپ کا ابو جو ہے نا وہ گھر نہیں ہے. تو وہ بچہ کیونکہ اس کے تحت شعور میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے تو وہ جا کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہاں بچے من کے سچے ہوتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا وہ آپ کا گھر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی بندہ سچ بولتا ہے نا کیونکہ بچہ ہے ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. جب وہ کوئی چیز توڑتا ہے تو اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو تھپڑ لگاتی ہے. بعد میں اس کا باپ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز کس نے توڑی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے بچے نے توڑی ہے. پھر وہ بھی اس کو ڈانٹتا ہے کہ یار یہ تم نے نہیں کرنا تھا جو تم نے کر دیا. تو بچہ اب ایک اور زون میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے لیکن میں نے سچ بھی بولا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو وہ پھر ڈیفینس موڈ میں جائے گا کہ اگر میں سچ بولوں گا، اگر میں ان کو حقیقت بتاؤں گا تو یہ مجھے ماریں گے. تو یہ جو بات ہے نا اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی کہ اگر میں زندگی میں پھر سچ بولوں گا نا تو ہو سکتا ہے مجھے مارا جائے. کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا یہ پین جو لیتا ہے نا اس سے بڑا دور بھاگتا ہے کہ کوئی بھی مینٹلی پین جو ہے نا وہ کوئی بندہ لینا پسند ہی نہیں کرتا. پھر بچے تو ظاہری سی بات ہے وہ بچے مزید اس سے بھاگتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس چیز سے بچ جائیں. بھائی آپ کی باتوں سے یہ ایک چیز بھی سمجھ آئی ہے. اب مجھے نا ایک چیز تھوڑی یہ بھی ہے کہ یار ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر ایک اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے تو وہ اچھائی کو اڈاپٹ کر لے، چاہے تو وہ برائی کو اڈاپٹ کر لے. بالکل.
لیکن آپ جیسے وہ بات مقولہ بنا ہوا ہے نا کہ بچے من کے سچے، اور ایک یہ بھی بنا ہوا کہ بچوں سے تو شیطان نے بھی پناہ مانگی تھی، وہ شرارتوں میں بھی ایسے. اب بچہ شروع میں جھوٹ، تو یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کی عادت ہے، کیونکہ برائی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ایول، انسان برائی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے. لیکن فطرت میں کیا انسان کی فطرت میں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے. انسان کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ فطرتاً کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ برا نہیں ہوتا، اس کو برا بنایا جاتا ہے، یا اس کا میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی ہے، یا اس کو گھر والے اس طرح بناتے ہیں کیونکہ اس کی کمانڈز جو ہے وہ ان کے پیرنٹس، ان کے بھائیوں میں ہوتے ہیں. اور ایک چیز رکیے گا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ میں سائیکالوجی پڑھا ہوں، تو سائیکالوجی میں نا 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں. جس کو آپ فطرہ کہہ رہے ہیں نا، اسے ہم نیچر کہتے ہیں، اور جسے آپ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں اسے نرچر کہتے ہیں. صحیح. اب جو نیچر ہے نا، نیچر ہے بایولوجیکلی، مطلب ہمیں جو پڑھایا گیا نا وہ بایولوجیکلی جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ کے والد میں تھی، جو آپ کے جینز میں ڈی این اے میں ہوتی ہیں. اس میں یعنی کہ ریسنٹلی کچھ، میں نہیں کہتا مووی ریکمینڈ کروں، ریسنٹلی کچھ موویز ایسی بنی ہیں جن میں وہ دکھا رہے ہیں کہ یار اگر ایک والد ہے نا وہ اگریسو بیہیویئر کا ہے، تو اس کا اگریسو بیہیویئر جو ہے اس کی آنے والی نسل میں بھی یہ چیز چلے گی. بالکل اس کی کچھ چیزیں تو بایولوجیکلی جو ہے انسان کے اندر کچھ چیزیں ٹرانسفر ہوتی، اسے ہم نیچر کہہ دیتے ہیں. مطلب ایک اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ تاثیر اس کے دادا کی آئی ہے، یہ تاثیر اس کے چچا کی آئی ہے. اور ایک ہوتی ہے نرچر جو ہم انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ، ہمارے انوائرمنٹ میں جیسے کلچر بھی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ پہ ہی ہے نا. آپ دیکھیں گے تو جیسے ہم کلچر کو دیکھیں گے، ایک ماحول میں ایک انسان ابھرتا ہے تو اگر ادھر فحاشی ہے تو وہ فحاشی کو اڈاپٹ کرے گا، اگر ادھر جو ہے حیا والا معاشرہ ہے تو وہ حیا کو اڈاپٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو چیز بایولوجیکلی ایک اگریسو بیہیویئر ہے، ایک جارحانہ مزاجی ہے، اور وہ نیگیٹو جارحانہ مزاجی ہے، تو اگر یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس میں بایولوجیکلی تو یہ بھی تو فطرت ہی ہے نا. تو جیسے آپ نے کہا کہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے، یہ عادت ہے، جھوٹ بولنا عادت ہے، اس کے بعد گالی دینا عادت ہے. ہم نا دراصل گڑبڑ کر جاتے ہیں تھوڑی سی، ہم نا عادت اور فطرت، دراصل ہم یہ اس طرح بھی کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی گالی دے رہا ہو یا کوئی اس طرح کے لفظ بول رہا ہو جو پسندیدہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیری فطرت میں شامل ہے کہ یہ تو نے کرنا تھا. ہم نا اگر یہ لفظ استعمال کریں گے نا کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے چوری کرنا، اس کی فطرت میں شامل ہے گالی دینا، اس کی فطرت میں شامل ہے غیبت کرنا، تو ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم نے فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، فطرت فکس ہے. اگر ہم یہ فکس کر دیں گے، یہ لیبل لگا دیں گے کہ اب یہ اس کی فطرت ہے، یہ چینج ہی نہیں ہو سکتی، تو معاشرے کے اندر یا اس بندے کے اندر فطرت کی آڑ لیتے ہیں لوگ. ہاں، فطرت کی آڑ میں، اس کی آڑ میں وہ برائی پنپتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو نا بتاتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں نا وہ ناراض نہ ہو جائیں، اکثر ان میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے. مرد حضرات، کچھ لوگ کہیں کہ یار مردوں کو ہی اوپر کرا ہے، مردوں میں بھی یہ چیز پائی، عورتوں میں یہ زیادہ ہے. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ کام کرو تو وہ آگے سے کہتی میں تو ہوں ہی ایسی، میری تو فطرت ہی ہے، میری فطرت میں اس چیز کو تو مطلب جس چیز کو انسان نے نہیں بدلنا ہوتا نا اسے وہ فطرت کا اس کو نا ڈیفینڈ کرتا ہے. کوئی چیز انسان اگر سگریٹ پی رہا ہے، میں نے میرا نا بھائی میرے ہیں تو ان کے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کی عادات اچھی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے نا سگریٹ پیتے ہیں یہ نہیں پینی چاہیے. انہوں نے کہا یار زندگی میں نا ایک آدھی بری عادت ہونی چاہیے. اس کی انہوں نے یہ توجیہ، اور کچھ یہ دیتے ہیں کہ انسان وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، مطلب کوئی ایڈکٹ ہے کسی ایک کولڈ ڈرنک کا، وہ کہتا ہے یار اس میں کیفین ہے، وہ میرے خون میں شامل ہو گئی ہے، اور یہ چینج نہیں ہو سکتی. توجیحات دیتا ہے. توجیحات جو ہے اس کی وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں عادت میں. عادت میں یہ کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 60 دن اگر آپ کوئی کام کریں نا، میں نے سنا پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ انسان کی جو ہے نا عادت بن جاتی. اب یہ پیار محبت کی بات بھی ادھر کر دیتے ہیں کچھ لوگ، جیسے کہتے ہیں ہمیں عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے،
تو اکثر وہ بھی عادت ہوتی ہے. بالکل اس چیز کے اوپر بھی آپ بلیو کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایک اگر کوئی انسان ہے, ہم کہتے ہیں ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے یا اس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں ہے. جب اس کے بدلے کوئی اور شخص آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو ایک اور بندے کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا نا. مطلب وہ عادت اس کے بیک اپ. مذاق کی بات ہے, میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک شیخ ہیں, وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. ہاں. تو انہوں نے ایک بندے کو نا وہ سے ایک یعنی کہ محترمہ سے پیار ہو گیا. وہ کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو نا لے جاتے ہیں دین کی طرف. وہ اسے نا تبلیغ کی طرف لے کے گئے. اچھا. پورا سال اس نے تبلیغ میں لگایا. داڑھی اس کی ماشاء اللہ سنت کے مطابق, شلوار ٹخنوں سے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے باعمل ہو گیا. انہوں نے کہا اب بتائیے. انہوں نے کہا بھائی میں اسے نہیں بھول سکتا. مطلب وہ اس چیز کے اوپر اڑا ہوا تھا. تو اڑ تو گیا نا. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. وہ پھر اس طرح ہی ہے نا کہ آپ اس نے اس کو اتنا سنجیدہ لیا, اتنا لیا کہ وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں نا. میں اس کو آپ کی بات کو کر دوں, سب کانشیسنیس ایک ہے. کانشیسنیس مطلب شعور, لا شعور اور تحت شعور. جی میرے خیال کے مطابق یہ تو اس کے کانشیس میں چلا گیا نا. اس نے ایک چیز جس کو تحت شعور میں رکھنا تھا یا لا شعوری کے اندر ڈالنا تھا, اس نے کانشیس میں ڈالا. اور میرے خیال کے مطابق انسان جو ہے نا, میں کرنا چاہتا ہوں کہ عادت ایسے ہے, ایک عادت ہے, عادت انسان کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب عادت کو آپ پرپس بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا پرپس آف لائف ہے, ایک عورت ہے, ایک دوست ہے, ایک انسان ہے, آپ کی ماں ہے, آپ اسے ماں کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یار ماں میری زندگی کا مقصد ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ملا تو ٹھیک, یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہے بھی اور ایسے نہیں بھی. نہیں ایسے کیوں نہیں ہے نا, مطلب ایسے ہم جب ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں, ایک عادت اس کی بن گئی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ یار میں اس سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب اسے سمجھایا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار میں اس سے پیار کر رہا ہوں. لیکن اسلام کی روح کے اندر تو یہ ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں, وہ اس کی یہی محبت, اسلام تو اسی محبت کی بات کرتا ہے. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. تو اس نے اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے نا. ہاں, مطلب کہ اس نے, آپ دیکھیں نا, کوئی بھی عادت ہوتی ہے وہ اتنی ریپیٹڈ اس نے بنا لی ہے کہ اب وہ نہ تو اس کو بھول سکتا ہے نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. ہاں ایک چیز ہے, ایسی کاربند عادت کو کیسے چھڑا سکتے ہیں ہم اس کو نا, کوئی بھی عادت چھوڑنی ہو نا تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں نا, آپ اگر بری عادت آپ نے چھوڑنی ہے نا, مثال کے طور پر میں اگر ایڈکٹ ہوں سگریٹ کا, یا میں اگر کوئی ایڈکٹ ہوں دوسرے کا اپنا چائے کا, یا میں کسی اور عادت کا ایڈکٹ ہوں, تو اگر میں نے اس کو چھوڑنا ہے نا تو فوری طور پہ, جیسے کہ میں ابھی اس کو چھوڑنا ہوں, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے کسی اور چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اٹھنا پسند نہیں کرتے. کس کو؟ صبح کو اٹھنا پسند نہیں کرتے. ہاں بھائی, ہم صبح اٹھیں اور اٹھ کے بیٹھ جائیں. اگر ہم اس کو ریپلیس کریں گے, اگر وہ اس کو ریپلیس کریں گے نا کہ صبح اٹھنا ہے اور نماز پہ جانا ہے, اٹھنے کے بعد اس نے فوراً ایک ایڈ آن کر لی نا, اس کے بعد اس نے کہنا ہے کہ میں نے واپس گھر نہیں آنا. کیونکہ پھر وہ واپس آئے گا نا, واپس آ کے پھر سو جائے گا. اس نے پھر ایک اور چیز ایڈ آن کر لی, واک. اگر وہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتا ہے اور پھر واک کرتا ہے, تو اس نے اس چیز کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے. اسی لیے بہت ساری, یہ ایک ایڈکشن ہے نا, اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ایڈکشن ہے. مثال کے طور پر ہم موبائل کھول کے بیٹھتے ہیں تو ریلز دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور ریلز بھی ایسی کچھ بالکل فضول کنٹینٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آپ نے بات اپنی ویسے مکمل جو کی ہے نا, اس میں آپ نے جو لفظ ایک ایڈ کیا ہے, مکمل تو خیر آپ کی بھی نہیں, کہ ایڈکشن.
ہم نے آپ نے عادت جو جب آپ عادت کو اتنا کاربند کر لیتے ہو کہ اس کے بغیر نہیں، اس کے لیے دوسرا لفظ ایڈکشن ہو جاتا ہے، نشہ ہے۔ کیونکہ وہ اس کو نا مزہ دے رہے ہوتے ہیں، ڈوپامین ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جو شارٹ ٹرم کے اوپر وہ نا جی رہا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد نا مجھے مزہ ملے، تو وہ جب ریلز دیکھتا ہے اور فضول کنٹینٹ دیکھتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا کوئی بھی بندہ ہے وہ 2 گھنٹے کی ایسی چیز دیکھنا پسند نہیں کرے گا جو مطلب کہ کوئی اچھی ہو، ٹھیک ہے، فضول سے فضول کنٹینٹ ہے وہ اس پہ 3 سے 4 گھنٹے لگا دیتا ہے، اس کو کسی قسم کی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایڈکٹ بنا لیا، اپنی عادت کو اس نے اتنا پختہ کر لیا ہے کہ وہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو ریپلیس کیسے کرے گا؟ اب اس نے خود کے بارے میں جاننا ہے کہ یار یہ جو میں وقت اس چیز پہ ضائع کر رہا ہوں، یہ میں کسی کام کی چیز پہ بھی تو کر سکتا ہوں نا۔ مثال کے طور پر 3-4 گھنٹے اگر وہ ریلز دیکھنے میں یا شارٹ سٹوری دیکھنے میں، کوئی فضول کنٹینٹ کی شارٹ سٹوری دیکھنے میں لگاتا ہے، وہ یہی کوئی سکل سیکھ سکتا ہے، وہ کوئی اچھے سے اچھے کوئی نالجیبل جتنے بھی چینلز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے میوزک ہے، وہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ کہ ماں باپ دیکھتے ہیں اس کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے، یہ سپورٹس کی طرف جانا چاہ رہا ہے، یہ کرکٹر بننا چاہ رہا ہے۔ بالکل، تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، وہ انفارمیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، وہ یعنی کہ مذہبی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی آگے یہ توجہ دے دیتا ہے، اگر دے کہ یار میں ایسی چیزوں کو کیوں دیکھوں، مجھے تو فنی چیزیں پسند۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کو کھیل تماشے کے لیے تو نہیں نہ بنایا۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو، کہ ایک صحابہ وہ ہنس رہے تھے، بالکل، انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا بالکل ایسا ہی زندگی کی حقیقت کیا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رہو، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ توجیہات دیتے ہیں کہ یار کیا ہے، انجوائے ہی کر رہے ہیں نا، اب ایسے ٹھنڈے مزاج کیسے بن جائیں؟ شہریار بھائی آپ مجھے نا ایک بات بتائیں، یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی آپ کا وقت ہی ہے، جو اگر ہم زندگی کو ڈیفائن کریں نا تو یہ وقت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے نا کہ جو آدمی ہے وہ کسارے میں ہے، وہ کسارہ کیا ہے؟ وہ کسارہ یہی ہے کہ جو اس کا وقت گزر رہا ہے نا اس فضول کاموں میں، تو اس انسان فی خسر، بالکل بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، آپ امیجن کریں کہ اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یار کتنے مطلب اس پہ بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم یہ چیز سیکھ لیں نا کہ ایک سبحان اللہ کہنے پہ کیا ہوتا ہے، ایک الحمدللہ کہنے پہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنے پہ کیا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جنت کے اندر کتنے درخت لگا رہا ہے، کتنے جو محل ہیں وہ کھڑے کر رہا ہے۔ تو مطلب ہم اس چیز کو نا اس قابل نہیں سمجھتے، سیدھی سی بات ہے۔ یوتھ مانتی نہیں ہے نا، یوتھ آر لے رہی ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے ان میں، وہ آر لے رہی ہے ان چیزوں کی کہ یار یہ کیا درخت وغیرہ، ہم تو بس یہ ظاہری یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، بس مریں گے، آنکھ بند ہوگی تو سب ختم۔ بالکل جیسے وہ پہلے کفار مانتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کون وہ ذات ہے جو ہمیں زندہ کرے گی۔ بالکل ایسے تو ہمارا اندر سے تو انڈائریکٹلی یہی بلیف ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں آج کوئی کہہ دے کہ یار آپ جہاد، کہتے ہیں نہیں آپ پارٹی بناؤ ہم جہاد کریں گے، اور ہمیں آج کوئی کہہ دے، ہم آگے سے کہتے ہیں کہ یار صحابہ، لیکن اصل میں ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، بالکل ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی رول ماڈل سیدنا فاطمہ، زبان سے تو وہ کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کے رمضان شریف آئے تو اس میں شاید کہہ دیں، اس میں تو ایکٹریس بھی آ کے کہہ رہی ہوتی، تو ان کی بھی رول ماڈل جو ہیں۔ تو جو ہمارا ماحول کریٹ ہو گیا ہمارے گھروں میں،
کیسے ہم اپنی عادات کو درست کر سکتے ہیں. یہ اس ماحول میں رہ کے جدھر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, گھر میں سب کی ساروں کی عادات روٹینز خراب ہیں, اس ماحول میں کس طرح ہم قرآن و حدیث, کیونکہ ہماری عادات صرف ایک طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دنیا کے ٹائم شیڈول جو ہے, اللہ کا ٹائم شیڈول جو اللہ نے دیا ہو نا میں نمازوں کا, میں کہتا ہوں اس سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو کیسے شہریار بھائی آپ دیکھیں نا, دین پہ چلنا جتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے نا, اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری عادت جو ہمیں زیادہ پین دے رہی ہوتی ہے نا, ہم جو انسان محنت مشقت کرتا ہے تو اس کا یہ مینٹلی پین ہوتا ہے, تو وہ یہ لینا پسند نہیں کرتا. تو دین کے اندر جتنا چلنا مشکل ہوگا اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا. اب دیکھیں نا, اگر ہم اس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس دور کے, کیونکہ ہم اگر اس دور میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہم اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ چیز کہنا شروع کر دینا کہ یار ہر جگہ پہ اگر دیکھیں گھر گھر میں ٹی وی ہے, نیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں اگر بازار جاتا ہوں تو یہ ہے, تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر ٹی وی ہے, یہ ایک ایسٹ ہے, مطلب کہ آپ ایک یوز کی آپ اس کا پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے, نیٹ ہے, اس کا بھی پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد جتنا ہو سکے دین کو اپنی زندگی کا بندہ حصہ بنا لے اور پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے دین کے اوپر چلنا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. تو دیکھیں ہم سوشل میڈیا کا نا پازیٹیو یوز کر کے نا, جس کے لیے ہم یہ بہت سارے گناہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی فضول کنٹینٹ دیکھ کے یا کوئی ایسی حرکات و سکنات کر کے جس سے بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ ہو رہا ہو, تو مزید ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہو, اور ہم اس بارے میں بھی اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوں کہ یار ہمارا جو نا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو آپ دیکھیں عادات اگر انسان کی چینج ہوتی ہیں نا تو انسان مکمل چینج ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں, ابوالکلام آزاد کی ایک بہت خوبصورت کوٹیشن بھی ہے, آپ مستقبل کو چینج نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں نا کہ مستقبل چینج ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا. آپ عادات ٹھیک کر لیں اپنی, تو خود بخود آپ کا مستقبل چینج ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا جو مستقبل جڑا ہوتا ہے نا, وہ آپ کی عادات سے جڑا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا. آپ ایسی محفل میں ہیں جہاں پہ آپ کو وہ غلط سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے بچ جائیں, آپ اپنے وقت کا استعمال حدیث, قرآن یہ سیکھنے میں لگا دیں اور اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگا دیں, تو آپ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا آج کے دور کے اندر میں کہتا ہوں کہ جنت لینی آسان ہے, کیونکہ اتنا یہ پرفتن دور ہے نا, اس کے اوپر تو آپ کی مثال ہے کہ اگر آپ دین پہ ہیں, آپ ماشاءاللہ اچھے آپ کے اخلاق ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے جب کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اچھے تو وہ ہیں جو میرے بھائی ہیں. بالکل. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے ایمان لے آئیں گے. اور ساتھ یہ چیز بھی آگے حدیث میں ایڈ کی کہ تم 10 کام کرو گے اور ایک چھوڑو گے, اس پہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی. اور ایک وہ دور آئے گا, دور فتن جو ہے, ایک عجیب عادات, ایک بری عادات کا, اور ایک مطلب جو ہے نا دجالی دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جس پہ دین پہ چلنا کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہوگا. تو وہ 10 میں سے ایک کام کریں گے اور وہ فلاح پا جائیں گے. تو ہمارے لیے جنت کی جو کوشش ہم کرتے ہیں نا, ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. بالکل. تو یہی اس پرفتن دور میں ہمیں جو ہے نا, ہماری جو کوشش ہے یہ بھی ہماری عادات کو بھی بدل سکتی ہے اور
ہمیں بھی بدل سکتی. جب ہماری عادت بدل جائے گی تو ہم بدل جائیں گے. بالکل شہریار بھائی، اس پہ ہم نا ایک کام کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم اپنی کسی بھی عادت کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم اپنے اوپر نا کسی قسم کی کنڈیشنز لگائیں. مثال کے طور پہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے 3 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یا میں نے 10,000 روپے کا صدقہ کرنا ہے. تو اس طرح کی اگر میں گالی دوں گا یا اگر میں اپنا وقت ضائع کروں گا، تو اپنے اوپر اگر وہ کنڈیشن لگانا شروع کر دے گا تو وہ اس کی بری جو عادت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اگر وہ اس طرح نہیں بھی کرنا چاہتا، ٹھیک ہے کہ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں یا کسی قسم کی بھی بری عادت کے اندر وہ مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ میری عادت جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ کسی اچھی عادت کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دے جس کا اس کو فائدہ ہو. تو یہ سب سے بہتر طریقہ. پہلے تو جانے نا کہ میرے اندر یہ جو عادت ہے نا یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. جب اس کو یہ احساس ہوگا نا، سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. جب اس کو اپنی عادت کا احساس ہوگا نا، پھر اس کے بعد وہ اس کو یا ریپلیس کرے گا یا اس کے اوپر کنڈیشنز لگائے گا. تو شہریار بھائی اس کے بارے میں آپ مطلب ماشاء اللہ آصف بھائی، آپ نے جیسے کھول کے باتوں کو بیان کیا، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یار ایک تو ہم بھی کوئی اتنے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ہماری عادات اچھی. ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، پھر جب اپنی اصلاح ہو جائے گی، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنی عادات کو ٹھیک کریں گے، بالکل تب ہی ہم دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے. بالکل ایسے دیکھیں گے کہ یار جیسے ہمارے گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں کو دیکھو اس کی کیا عادت، وہ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تب ہی لوگ ہماری تشبیہ دیں گے کہ یار یہ آدمی جو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ کرے، بالکل اور ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلائیں کہ جو سیدھے راستے کے اوپر تھے، جن لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اور ہدایت یافتہ تھے، اچھی عادات والے جو لوگ تھے. تو وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.